مسیح میں آپ سب کو سلام. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے زبور کی کتاب میں سے زبور 35. ٹوڈے وی گن ریڈ Psalm 35 verses 1 to 28. یہ زبور جو ہے اس میں داؤد مدد کے لیے التجا کر رہے ہیں اور اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جیسے کہ اگر ہم اس کا پہلی آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے: اے خدا، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم خداوند کے قریب آتے ہیں، جب ہم یسوع کو قبول کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہماری راستوں میں کافی رکاوٹیں آتی ہیں. شیطان استعمال کرتا ہے لوگوں کو اور ہماری راستوں میں رکاوٹیں آتی ہیں. وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، فائنینشیل طور پہ، فیملی میں، رشتہ داروں میں ہو سکتی ہیں، دوستوں میں ہو سکتی ہیں، کسی بھی صورت میں. تو ہر طرح کا اٹیک ہم پہ ہوتا ہے، پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ریلیشن شپ ہے خداوند کے ساتھ مضبوطی سے رکھیں اور خداوند کے کلام کو پڑھتے رہیں اور ان کے حکموں پر عمل کریں، تو کوئی بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کیونکہ جب ہم اپنا آپ یسوع کو دیتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو ہماری مدد ہوتی ہے. چاہے کتنے بھی دشمن ہوں ہمارے، پر جب ہم یسوع ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہمیں بس اتنا چاہیے کہ اپنی مصیبتوں میں جب ہمیں محسوس ہو کہ ہم مشکل میں ہیں، ایسا اٹیک ہم پہ ہو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کا کلام پڑھیں اور دعا کریں. اور جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، خداوند ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہمیں جواب دیتے ہیں. تو چلیے مل کر ہم 35 زبور کو پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی حفاظت میں دیتے ہیں اور ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں ہماری مشکلوں سے، ہمارے دشمنوں سے رہائی بخشیں. آمین. اے خداوند، جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ. ڈھال اور سپر لے کر میری کمک کے لیے کھڑا ہو. بھالا بھی نکال اور میرا پیچھا کرنے والوں کا راستہ بند کر دے. میری جان سے کہہ، میں تیری نجات ہوں. جو میری جان کے خواہاں ہیں وہ شرمندہ اور رسوا ہوں. جو میرے نقصان کا منصوبہ باندھتے ہیں وہ پسپا اور پریشان ہوں. وہ ایسے ہو جائیں جیسے ہوا کے آگے بھوسا، اور خداوند کا فرشتہ ان کو ہانکتا رہے. ان کی راہ اندھیری اور پھسلنی ہو جائے، اور خداوند کا فرشتہ ان کو ریگھتا جائے. کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گھڑے میں جال بچھایا اور ناحق میری جان کے لیے گھڑا کھودا ہے. اس پر ناگہان تباہی آ پڑے، اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھنسے اور اسی ہلاکت میں گرفتار ہو. لیکن میری جان خداوند میں خوش رہے گی اور اس کی نجات سے شادمان ہوگی. میری سب ہڈیاں کہیں گی: اے خداوند، تجھ سا کون ہے جو غریب کو اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور ہے، اور مسکین اور محتاج کو غارت گھر سے چھڑاتا ہے. جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں. وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے. لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑھا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی. میں نے تو ایسا کیا گویا وہ میرا دوست یا میرا بھائی تھا. میں نے سر جھکا کر غم کیا جیسے کوئی اپنی ماں کے لیے ماتم کرتا ہے. پر جب میں لنگڑانے لگا تو وہ خوش ہو کر اکٹھے ہو گئے. کمینے میرے خلاف اکٹھے ہوئے اور مجھے معلوم نہ تھا. انہوں نے مجھے پھاڑا اور باز نہ آئے. ضیافتوں کے بدتمیز مسخروں کی طرح انہوں نے مجھ پر دانت پیسے. اے خداوند، تو کب تک دیکھتا رہے گا؟ میری جان کو ان کی غارت گری سے، میری جان کو شیروں سے چھڑا. میں بڑے مجمع میں تیری شکر گزاری کروں گا، میں بہت سے لوگوں میں تیری ستائش کروں گا.
جو ناحق میرے دشمن ہیں مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، اور جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتے ہیں چشم زنی نہ کریں، کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ ملک کے امن پسند لوگوں کے خلاف مکر کے منصوبے باندھتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے خوب منہ پھاڑا اور کہا، ہا ہا، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ اے خداوند، تو نے خود یہ دیکھا ہے، خاموش نہ رہ۔ اے خداوند، مجھ سے دور نہ رہ۔ اٹھ، میرے انصاف کے لیے جاگ، اور میرے معاملہ کے لیے اے میرے خدا، اے میرے خداوند، اپنی صداقت کے مطابق میری عدالت کر۔ اے خداوند میرے خدا، اور ان کو مجھ پر شادیانہ بجانے نہ دیں، وہ اپنے دل میں یہ نہ کہنے پائیں، آہا، ہم تو یہی چاہتے تھے۔ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اسے نگل گئے۔ جو میرے نقصان سے خوش ہوتے ہیں وہ باہم شرمندہ اور پریشان ہوں۔ جو میرے مقابلہ میں تکبر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رسوائی سے ملبس ہوں۔ جو میرے سچے معاملہ کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں۔ وہ سدا یہ کہیں، خداوند کی تمجید ہو۔ جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے، تب میری زبان سے تیری صداقت کا ذکر ہوگا اور دن بھر تیری تعریف ہوگی۔ آمین۔ تھینک یو فار ریڈنگ بائبل ود می۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اگر آپ کو میرے ساتھ بائبل پڑھنا اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں اور لائک کریں۔ اسی طرح ہم اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں اور خداوند سے برکت حاصل کریں۔ میں آپ کو ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ بائے بائے۔